بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق ومن قوم موسى أمة يعدلون بالحق وبه يعدلون صراط تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ گزشتہ امتوں میں سے سب سے زیادہ حق دھرم کٹ حجتی کرنے والے اور ہر دوسرے لمحے میں دین سے پھر جانے والی قوم امت موسیٰ ہے. لیکن اس آیت میں قدرت نے جو کہا تو آنکھیں کھولنے کو کافی ہے. فرمایا من قوم موسیٰ امت، کہ موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور حق کے فیصلے کرتے ہیں. اور فرمایا آپ نے پوری امت نہیں، من قوم موسیٰ امت، موسیٰ کی قوم میں سے ایک چھوٹی سی جماعت، گنے چنے لوگ، یہدون بالحق، حق کی طرف ہدایت بھی کرتے ہیں اور صرف کرتے نہیں، کرتے رہیں گے. پہلے مضارع کا صیغہ ہے، اب بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. وبہ یعدلون، اور حق کے فیصلے کرتے بھی ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مقصد کیا ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں تاری. تفسیر عیاشی میں مفصل میں اسی آیت کی تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام جان کے جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو، ورقہ دل پہ لکھنا، بڑی عجیب و غریب حقیقت ہے جس سے آپ کا تعارف ہونے لگا ہے. کیا کہہ رہا ہے مولا خدا کہ قوم موسیٰ میں سے گروہ حق کی طرف ہدایت بھی کرے. حالانکہ میں نے اس قوم کو ایسا پایا کہ نیل کے اس کنارے کی مومن، پرلے کنارے کے پھر کافر. موسیٰ کے طور جانے سے پہلے مومن، موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے کافر. یہ قوم تو اپنے پاؤں کا پانی خشک نہیں ہونے دیتی کہ دین سے پھر جاتی ہے. اور ان لوگوں میں ایک جماعت ایسی کہ جو نہ صرف اپنا دین بچائے ہوئے ہے بلکہ دین کی طرف رہنمائی کر بھی رہی ہے، کرتی رہے گی، آپ کے فیصلے کر رہی ہے، آئندہ بھی کرتی رہے گی. مقصد کیا ہے؟
مولا فرماتے ہیں اذا قوم قوم آل محمد، جو بعد میں آئیں گے وہ ثواب لے لیں گے. موضوع آپ کو سننا ہے. اذا قام قائم آل محمد استخرج من سهر القومة 27 رجلا 15 رجلا من قوم موسى الذين يقولون بالحق وبه يعدلون و7 من اصحاب الكهف ويوشع وصي موسى ومؤمن آل فرعون وسلمان الفارسي وأبا تجانة الأنصاري ومالك الأشتر. اگر آپ میری طرف دیکھیں تو میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا. ان حقائق تک رسائی نہ تو بچوں کا کھیل ہوتا ہے اور نہ یہ حقائق ہر زبان پیش کرتی ہے، نہ یہ حقائق ہر جگر برداشت کرتا ہے. فرمایا یاد رکھے مفضل مشروع علم ذات فرما رہے ہیں کہ اذا قوم قائم آل محمد، کہ جب آل محمد کا قائم قیام کرے گا، جب ظہور کرے گا، جاگتے رہنا. کیا عجیب ذات راجی کی قسم صرف یہی بات اگر سن لو کہ اسی ایک اکیلا ایک جملہ کئی اشروں میں باری ہے. فرمایا جب ظہور کریں گے تو ہوگا کیا؟ استخرج من سهر القومة 27 رجلا. ہر مرنے والا بھائی انسان قبر سے اٹھتا ہے، قبر سے اٹھے گا. چاہے کسی کو اللہ نے اٹھایا تو قبروں سے، کسی حجت خدا نے ٹھوکر مار کے قم بإذن اللہ یا قم بإذنی سے جگایا تو قبروں سے. اللہ جانے یہ خدا کی کیسی حجت ہے اور اللہ جانے یہ ہمارے مولا کے سپاہیوں کا منصب اور مقام کیا ہے. کہ صحابہ کرام محمد فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے قبروں میں نہیں جائیں گے، گورستانوں سے رابطہ نہیں کریں گے، زمین کے گڑھوں کو کھود کھود کے ہڈیاں تلاش نہیں کریں گے، بلکہ کریں گے کیا؟ استخرج من سهر القومة 27 رجلا. اپنے لشکر کے 27 گم شدہ سپاہیوں کو کعبے کی پشت سے برآمد اللہ جانے. بس ان لوگوں کا مقام کیا ہے کہ جن کا مسکن پشت کعبہ ہے. ہاں، اور یہ دیکھنے والی آنکھوں کے لیے بھائی انتصار نظارہ ہے، ناظرین کے لیے عبرت ہے. اور ہماری عطا پہ شک کرنے والے کم بختوں، ہمارے کرم کو اپنے ناقص دماغوں کی سیڑھیوں کے پیمانے پہ ناپنے تولنے والے احمقوں. آؤ دیکھو، اگر ہمارا کوئی موالی، ہمارا کوئی ملنگ، ہمارا کوئی عارف، ہمارا کوئی چاہنے والا ہم سے اولاد مانگنے کے لیے جھولی پھیلاتا تھا تو تم حیران ہو کے کہتے تھے کہ یہ کیسے بیٹا دے سکتا ہے، حالانکہ باپ مانگ رہا ہے، ماں کے وجود کے ذریعے سے مانگ رہا ہے. اور تم کم وقتوں نے ہماری عطا پہ شک کیا. اگر ہم کعبے کے سنگ خارا سے زندہ برآمد کر سکتے ہیں، وہ 27 آدمی ہوں گے کون سے؟ جن کو کعبے کی پشت سے اللہ. اور الفت یہ ایک سفر ہے، یاد دلانا کہ راز کیا ہے کہ کعبے کی پشت سے برآمد کیوں کیا امام نے. یاد دلانا شاید میں بھول جاؤں اور آگے نہ گزر جاؤں. پہلے بتا دوں کہ وہ 27 آدمی ہیں کون سے. آیت کیا بتا رہی تھی؟ من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق.
کہ قوم موسیٰ میں سے بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو حق کی ہدایت کرتی بھی ہے، کرتی بھی رہے گی، حق کے فیصلے کرتے ہیں، کرتے بھی رہیں گے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا قائم آئے گا تو 27 آدمیوں کو اس کا فرج من ظہر الکعبہ، کعبے کی پشت والی دیوار سے 27 آدمیوں کو برآمد کریں گے۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا 15 رجلا من قوم موسیٰ الذین یأمرون بالحق وبہ یعدلون۔ فرمایا 15 آدمی تو موسیٰ کی اس قوم والے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ حق کی طرف ہدایت کرتے بھی تھے، کرتے بھی رہیں گے۔ 15 آدمی یہ اور جاگنا سے اگر کچھ سننے کے لیے سے آئے ہو، سبعۃ من اصحاب الکہف اور 7 اصحاب کہف، یہ سب میرے مولا کے سپاہی ہیں۔ قوم موسیٰ کے 15 ہاتھی، 7 اصحاب کہف، کتنے ہو گئے؟ برآمد کتنے ہونا ہے؟ 27۔ 7 اصحاب کہف یہ برآمد ہوں گے۔ وَیوشع وصی موسیٰ، اور موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کو بھی کعبے کی دیوار سے برآمد کریں گے۔ وَمُؤْمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کا وہ مومن جس کے ایمان کی گواہی خدا نے دی ہے کہ دل میں ایمان چھپائے چھپائے پھرتا تھا، ہاں وہ بھی میرے مولا کے ظہور کا سپاہی ہے، اور اسی دل سے اللہ نے اسے مہدی دوران کا لشکری بنا کے زمانے کو ترس دیا ہے۔ تو ہو کہیں کوشش چھوڑ نہ دینا، اگر فرعون کے گھرانے میں مہدی کا سپاہی پیدا ہو سکتا ہے تو مومن کے گھر پیدا ہو۔ قوم موسیٰ کے 7 اصحاب کہف، یوشع بن نون، مومن آل فرعون، وسلمان الفارسی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ضرورت چاہ کر ایسی باتیں روز نہیں بتائی جاتی، پتہ نہیں کس واردات قلب کتاب ہو جاتی ہے۔ سلمان فارسی کو بھی دیوار کعبہ سے برآمد کریں گے۔ وَأَبَا دَجَّالُ الْأَنصَارِ، ابو دجال انصاری کو بھی پشت کعبہ سے۔ وَمَوْلِكَ الْأَشْتَرِ، خائن کی حیثیت میں منہ نہیں دکھانا چاہتا، میں کہنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کس کا دل 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور کس کا ایمان عرش سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ کہنے لگا ہوں مولا کیوں برآمد کریں؟ فرمایا یہ سب ہمارے قائد آل محمد کے سپاہی ہیں، اور آؤ یہیں سے میرے مولا کی وسعت اقتدار کا اندازہ لگاؤ کہ کل کا وہ مالک اشتر جو لشکر خیبر شکن کا سالار ہے، دادا کا سالار آج پوتے کا ادنا سپاہی ہے۔ پچھلے دوست ناراض تو نہیں بیٹھے نا؟ پہلے تو ذرا یہ غور کریں، پھر 2-4 باتیں کرتے ہیں۔ 15 آدمی قوم موسیٰ کے،
7 اصحاب کہف، حضرت موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون، مومن آل فرعون، سلمان فارسی، ابو دجان انصاری، مالک اشتر. یہ سوچنے والی بات یہ ہے، سیدوں غیر سیدوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، حلالیوں، موالیوں، شیعہ سنی دوستوں، غور کا مقام ہے، مقام فکر ہے، دعوت فکر یہ ہے، طلسم یہ ہے، آنکھیں کھولنے والی حقیقت یہ ہے، دہشت زدہ کر دینے والا راز یہ ہے، لرزہ پر اندام کر دینے والی حقیقت قاہرہ یہ ہے. یا الہی ماجرا کیا ہے کہ کوئی ماجین میں دفن ہوا، چین سے پرے ایک وادی ہے جس کا نام ماجین ہے، وہ 15 آدمی وہاں دفن ہوئے ہیں. کوئی ماجین میں ہے، کوئی کوہ رقیم کی کھاجی میں ہے، سمجھ آ رہی بات نہیں؟ کوئی مدین میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی مدائن میں ہے، کوئی شام میں ہے. یہ مختلف سمتوں میں بکھر کر دفن ہونے والے آج حجت خدا کی مٹھی میں کعبے کی دیوار سے صحیح کہا ہے نا میں نے؟ سلمان مدائن میں ہے، یوشع مدین میں ہے، اصحاب کہف کوہ رقیم میں ہے، مومن آل فرعون مصر میں ہے، ابو دجانہ مدینے میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ قوم موسیٰ کے 15 آدمی ماجین میں ہیں اور کہہ کر رہے ہیں استخرج من سحر الکعبہ، یہاں سے کعبے کی پشت والی دیوار سے برآمد کریں گے اور اس وقت مجھ جیسا بنانا. قائم آل محمد کے قدموں پہ سجدہ کر کے اس سوال کی جسارت ضرور کرے گا. مولا تیری ذات بہتر جانتی ہے، میرا زندگی بھر کام یہی رہا ہے کہ تیرے اسرار کی تہیں چھیل چھیل کر تیرے موالیوں کو تحفے میں پیش کرنا. مولا کوئی چین سے لے کر نیل تک یہ 10,000 میل کے فاصلے پہ مختلف سمتوں میں دفن ہوئے، آپ نے دیوار کعبہ سے برآمد کیے. وجہ وہ پتہ ہے جواب کیا ملے گا امام کی طرف سے؟ یہ آج کی بات نہیں غزل پر زمانہ ہوا میرے جد امجد نے منبر بصرہ سے یہ کہا تھا کہ انا الباعث من فی القبور، اور بصرے والوں کوفے کے چاہرو پہچانوں کو جلی کو، مردوں کو قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں لانے والا میں علی ہوں. تو عرب کے بدوؤں نے، اونٹ چرانے والے جاہلوں نے شک کیا یہ کیسے اٹھا سکتا ہے. آج دکھا رہا ہوں کہ کوئی ماجین میں تھا. حقیقت یہ بڑی وزنی اور مشکل ہے، لیکن بابا نے مجھے کہنے کی توفیق دی اور آپ کو سمجھ بخشی. میں دیکھ رہا ہوں چہرے کہ تقریباً ہر شخص سمجھ بھی چکا، برداشت بھی کیا. اب دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج مسلسل چوتھی مجلس ہے. میں مولا کے اصحاب اور ریت کے صفات ہی بیان کرتا چلا رہا ہوں. کیوں؟ در حقیقت مجھے ایک بات کہنا تھی، آج سے 4 مجلس پہلے کہنا چاہ رہا تھا میں. خدا گواہ ہے. لیکن پھر پھر میں سوچا نہیں غزل پر ایسے نہیں، پہلے ذہنوں کی زمین کو ہموار کرو. اور آج اس سلسلے کی مجھے آخری کوشش نظر آ رہی ہے. کل اسی حقیقت پہ گفتگو ہوگی جو میں کہنا چاہتا تھا. آؤ پہلے 2-4 باتیں ہو جائیں. یہ 15 آدمی قوم موسیٰ کے 7 اصحاب کہف،
یوشع بن نون، مومن آل فرعون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری اور مالک اشتر، یہ ہے میرے مولا کے سپاہی۔ سپاہی اور سلطان میں فرق کتنا ہوتا ہے یہ تو جانتے ہو، جانتے ہو نا بابا؟ ذرا آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کے فیصلہ کرنا۔ یوشع بن نون میرے مولا کا سپاہی ہے، ذرا گریبان پکڑ اس جاہل کا جو اس دروازے پہ آنے کا مدعی بھی ہے، اور پھر ان کے کمال کے کنگرے کو نگاہ انکار سے دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ یوشع بن نون وہ نہیں کہ جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بنتا؟ خدا کے لیے جا کے بتا دیں، یوشع بن نون کے لیے سورج بنتا یا نہیں؟ بلکہ تاریخ آدمیت میں سب سے پہلے پلٹا کھسا تھا، سب سے پہلے سورج واپس آیا ہی یوشع بن نون کے لیے۔ اور سورج کے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ کہتا ہے یہ سورج کا سفر اس کا سفر نہیں، یہ تقدیر الہی کا سفر ہے، مجھے اللہ کی تقدیر چلتی ہے۔ تو تقدیر جانا چاہتی تھی ادھر، میرے مولا کے سپاہی نے اشارہ کیا تو آ گئی ادھر۔ پوچھو تو صحیح زمانے والے کو، جس کے سپاہی تقدیر کو انگلیوں پہ نچائیں سلطان کیسا ہوگا؟ آگے اصحاب کہف کون ہے؟ میرے مولا کے، ہاں شرمانے کی ضرورت نہیں، سپاہی میرے مولا کے سپاہی۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہے نا، سر اٹھاؤ، اگر تمہیں سر اٹھا کے جینے کا حق نہیں تو پھر زمانے کو آنکھیں پھوڑ لینی چاہیے اپنی۔ پھر فقر کا لفظ فریب ہے، پھر ناز کا لفظ زمانے میں بےمانی ہے۔ اگر تم سر اٹھا کے سینہ تان کے بات نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ فخر کیا مانگتے ہو عالم محمد سے؟ میرے بعد امام کے ساتھ سپاہیوں سے محبت کرنے والا ایک کتا کہو زمانے بھر کے علماء سے کہ اسے جہنم بھیج کے دکھاؤ۔ تقدیر بھی نہیں بھیج سکتی، حالانکہ اس کے بلے ہے کیا؟ میرے مولا کے سپاہیوں کی محبت۔ اور پوچھ اس جاہل سے جو ہم میں کبھی کوئی خامی نکالتا ہے، کبھی کوئی نقص تراشتا ہے، اور ہم اس امام کی آیا ہے جس کے سپاہیوں سے کتا بھی محبت کرے تو جنت چلا جائے۔ سپاہیوں سے کتا پیار کرے وہ جہنم نہیں جا سکتا، اور جو خود امام زمانہ سے پیار کرے اس سے جنت کا استحقاق چھیننے والا کون مائی کلال ہے؟ اسی لیے سنا رہا ہوں مولا کے رعایا کے خصائص۔
ان کے سپاہیوں کی خصوصیات کہ جب لشکر یہ ہو سردار کیسا ہوگا، جب ریت ایسی ہو شہنشاہ کیسا ہوگا، جہاں پہلے سے میرے پاس عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں رسالت نہ ہوتی اگر میرے نبی نہ ہوتے، بھئی جب وجود ہی نہ ہوتا، باقی چیزیں تو محتاج وجود ہے نا، وجود ہوا تو رسالت ہوئی، تو جس کی جوتیوں کے تو پھر وجود ہے، یہ سارا بکھیڑا ہے تو اس کے لیے، لیکن اہمیت جتانے کی خاطر 1.25 لاکھ تمہیدیں باندھی اللہ نے۔ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتیں ہیں کیا؟ یہ تمہیدیں ہیں میرے نبی کی نبوت کی، تاکہ زمانے کو پتہ چلے یہ تمہید ہے، مضمون کیا ہوگا، تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ جائیں یہ دیباچہ ہے، مضمون کتاب کیا ہوگا۔ اب اسی طرح چاہیے صرف 313 تھے میرے مولا کے لیے، آنا آخری زمانے میں ہے، اور آدم کے زمانے سے نگاہ قدرت چل رہی ہے، کون اس کے قابل ہے؟ یعنی جو کسی نہ کسی معراج پہ نظر آیا، اسے اللہ نے میرے مولا کی سپاہ کے لیے الگ کر لیا۔ صرف سلمان کا مقدر کیوں جا رہا؟ کیا کمی تھی تعداد کی؟ کیا باقی کوئی پیار نہیں کرتا تھا؟ پیار کرنے والے بہت تھے، بات فقط اتنی ہے، امتحان کی نظر سے چشم توحید دیکھتی رہی ہے۔ 1,30,000 آدمیوں میں صرف یہی تو ہے، 5.25 صدیوں کا شخص، اور ایک چھوپڑا تک بنانے پہ راضی نہیں۔ اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے عزت، اتنے کبیر السن شیخ الصحابہ ہو کے مکان تک نہیں بنانا، تو آگے مسکرا کے جواب دیتا ہے، بابا مکان کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے پاس آرام کرنے کے وقت ہوا، اور سلمان کے پاس وقت ہی تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے تیرے پاس وقت؟ کہا پورا دن تو ناطق قرآن پڑھنے میں گزارتا ہوں، پورا دن تو بولتے ہوئے قرآن تلاوت کرتا رہتا ہوں، اور ساری رات محبت عصمت کی دہلیز کے سجدے کرتا رہتا ہوں۔ جب نگاہ قدرت نے دیکھا کہ اس آدمی کو 1.25 لاکھ آدمیوں میں سے دہلیز بطول کا ادراک زیادہ ہے، کیونکہ مقام بطول کے آیت تم ہو، تو بطول کے 11ویں بیٹے کے سپاہی تم سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے؟ تھک گیا تو بس کریں۔ بات نہیں کرو، تم آئمہ کے متعلق جو کچھ سوچتے ہوئے ڈرتے ہو، جو تمہیں سنایا گیا ہے، ورنہ ان کی حقیقت تو آدم نہیں جانتا، جو ان کے فضائل تمہیں سنائے گئے اس سے آگے تو میرے مولا کے سپاہی ہیں۔ اور پھر سوچو کہ مالک خود کہاں ہوں گے انہی لوگوں کے بارے میں، میرے مولا کے لشکریوں کے بارے میں۔ 313 کے متعلق سید الساجدین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فرمائے یکونون حکام الارض وسنہا، فرمائے یہی لوگ تو ہیں زمین کے حاکم، یہی لوگ تو ہیں زمین کا مینارہ عزت۔ اگر یہ لوگ زمین پہ ہیں تو زمین معزز ہے، یہ نہ ہوتے تو بے عزت ہوتی۔ میرے مولا کے لشکریوں کے بارے میں امام نے چاہا لفظوں کو بھیجا کروں، ہدایت مانگنے کے لیے
ایک جھولی خود پھیلا کے رکھو کہ جتنا دست تلبتی ہوگا اتنی عطا ہوگی. یقولون حکام الارض وسناما، یہی زمین کے حاکم ہے، یہی زمین کا مینارہ آبرو ہے. مگر زمین کے حاکم کو ہم نے مولویوں سے سن سن کر آپ کو سمجھا ہوا تھا، اور آج آپ مہدی دوران کے سپاہیوں کو زمین کا حاکم بنا رہے ہیں. پھر آپ کو کیا سمجھا جائے؟ جاہل، جب ہمارے سپاہی زمین کے حاکم ہیں، ہم یوم الدین کے حاکم ہیں. زمین کے حاکم ہیں. میں پہلی مجلس میں نے پڑھی یوم الدین پر تھی، مولوی کو وہی سنا دینا، یا ایمان سے جائے گا جان چکے گی. کم از کم اہل بیت کی کشتی نجات سے ایک بوجھ تو کم ہو جائے گا. اہل بیت کو ایک سفارش کم کرنا پڑے گی، اور اگر ایمان پہ آ جائے تو بہت سو کا بھلا ہو جائے گا. یہ ایک اور ایک دو کی طرح حقیقت قاہرہ ہے کہ قیامت کے دن کے حاکم یہ میں بغدہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. زید الشہام نام لکھ لو، یاد کر لو، امام ششم کے صحابی ہیں. زید الشہام یہ مولا کی خدمت میں آیا. مولا فرماتے ہیں زید جی مولا جدد عبادتاً واحدث توبتاً، تجدید عبادت کر لے اور توبہ کر لے. بس اس کے چہرے کی رنگت بدلی. مولا کہانی نوری کو الی نفسی، میں سمجھ گیا ہوں کہ میری موت قریب آ گئی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تجدید عبادت کر لے اور توبہ کر لے، تو مولا آگے کیا ہوگا؟ میں گھبراتا کیوں ہے؟ نہ کہ میں شیعت نہ مولا آپ کا شیعہ تو ہوں، لیکن اپنے اعمال کو دیکھ کے جو ڈر رہا ہوں، اور میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں؟ الینا الصراط والینا المیزان وحساب الشیعۃ الینا وبدا بلعنا ارحم منکم علی انفسکم. فرمایا کیا تم نہیں جانتے میزان ہمارے ہاتھوں میں ہے، صراط ہمارے پاس ہے، اپنے شیعوں کا حساب ہم نے کرنا ہے، اور ہم تم پر تم سے بھی زیادہ شفیق ہیں. اگر دل چاہ رہا ہو اسی امام ششم کی زبانی بھی مولا کے رعایا کی ایک خصوصیت بتا دوں. فرمایا ان قائمنا اذا قام مد اللہ لشیعتنا اسماءهم وابصارهم فیقلبهم فیسمعون ویرونه وهو فی مکانه. فرمایا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اللہ ہمارے شیعوں کی سماعت اور بصارت کو بہت زیادہ کر دے گا. مولا کتنا؟ فرمایا بس اتنا کہ امام چاہے 20,000 میل کے فاصلے میں بیٹھا ہے، یکلمہم فیسمعون، امام وہاں بیٹھ کے ان سے بولے گا، وہ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے. جات کے تھکنا نہیں خدا کے لیے. امام ہزاروں میلوں سے بول رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں. شاہ خانہ مولا فقط سن رہے ہیں، پر میں نے یرونہ وہو فی مکانہ، وہ اپنے مکان میں ہے، اور یہ اپنے اپنے مکانوں میں صرف سن نہیں رہے، امام کو دیکھتے ہیں. باب خدا جگتی کہنا جس کے 11ویں بیٹے کی ادنا ریت کا فرد 10,000 میل پہ بیٹھے امام کو دیکھ بھی رہا ہے، گفتگو بھی سن رہا ہے. اسی 12ویں کا پہلا باپ جسے زمانہ علی کے نام سے جانتا ہے 85 کلومیٹر
فاصلے سے مدینے اور خیبر کی آواز نہیں سن سکتا؟ تعویل گھڑی جا سکتی ہے کہ بھئی وہ امام کا اپنا معجزہ ہوگا، وہ زمین کو سمیٹ لے گا یا آنکھوں سے پردے ہٹا لے گا، اس لیے دیکھیں گے. یہی سرکار مخبر صادق آگے فرماتے ہیں صرف امام تک نہیں جاگو. اور اسی لیے کہتا ہوں جلدی آنے کی دعا کرو اس کی. جتنی جلد وہ آئے گا اتنی جلدی یہ منصب تمہیں عطا ہوں گے، اتنی جلدی یہ صفت رعایا میں پیدا ہو جائیں گی. فرمایا صرف وہ نہیں، ان المؤمن فی زمن القائم علیہ السلام وهو فی المشرق لا یرا اخاہ الذی فی المغرب والذی هو فی المغرب لا یرا اخا الذی هو فی المشرق. فرمایا ہمارے قائم کے زمانے میں تو عام مومن میں یہ بات ہوگی کہ ایک مومن مشرق میں ہے اور اس کا دوسرا بھائی مغرب میں ہے، تو وہیں سے نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھ لے گا، وہ نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھ لے گا، آمنے سامنے بھی آ جائیں گے، سوال جواب بھی کر لیں گے، باتیں بھی ہو جائیں گی. سرکار فرماتے ہیں کہ کسی مومن اور قائم کے درمیان کوئی فاسد نہیں ہوگا. فاسد وہاں بھیجے جاتے ہیں جہاں حجاب ہو. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اور اس نے فاصلے تو مٹا دیے. جس نے ماجین سے لے کر نیل تک اپنے بکھرے ہوئے مختلف مدفنوں میں دفن سپاہیوں کو کعبے کی دیوار سے نکال دیا. کعبے کی دیوار پتھر کی. اور جہاں سے سورہ اعراف سے میں نے آیت پڑھی ہے، کیونکہ میرا مقصد تو صرف سرکار زمانہ ہے، ورنہ آپ گھروں میں جا کے پڑھیے گا. اسی آیت کے بعد پھر آگے حضرت موسیٰ کے عصا کی ضرب کا ذکر ہے، بالکل ساتھ ہی کہ ضرب ماری 12 چشمے نکلے، ہمارے بادل کا ان کے سر پہ سایہ کیا. وہی لوگ کہ جو حق کے فیصلے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کے لیے اگر یہ نہ ہوتے نہ 12 چشمے نکلتے، نہ بادل سایہ کرتا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور انہی کے لیے ہم نے من و سلوہ نازل کیا. وہ منہ اور وصول کی داد کہ جب صبح گھڑی تولا گھڑی بادشاہ، صبح کو مومن شام کو کافر، ان کے لیے من و سلوہ آ رہا ہے. کیونکہ ان لاکھوں میں 15 ایسے بھی تھے بہت زیادہ خدا کے سپاہی. اور آؤ شہید سب رہے جاگنا، جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے. ایک اشارہ کرتا ہوں، سینے کی کھڑکی کھول لے گا. ہاں تشریح کرنا میرے پاس وقت ہے نہ اس وقت کروں گا. ایک سفر تھا پتھر کی ضرب کا، پڑتی رہی، نتیجے مختلف ہیں. شروع موسیٰ نے کیا، پتھر پہ ضرب ماری، 12 چشمے پانی کے بہائے. علی ابھی ماں کے درج عصمت میں تھا کہ اس نے پتھر کی دیوار کعبہ پہ عصائے ولایت کی ضرب ماری. موسیٰ نے لکڑی کے عصا کی ضرب ماری، علی نے ولایت کے عصا کی ضرب ماری. اور دیوار پہ شک کیا، وہاں 12 چشمے پانی کے پھوٹے تھے، جہاں 12 چشمے ولایت کے پھوٹے تھے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں موسیٰ کی ضرب کے ساتھ 3 حقیقتیں تھیں. توحید الہی تھی، موسیٰ کی نبوت کا اپنا اعجاز تھا، ہارون کی امامت اور خلافت کی تاثیر تھی، 12 چشمے بہے، علی نے عصائے ولایت کی ضرب ماری.
علی کے ساتھ خدا کی توحید تھی، محمد مصطفیٰ کی رسالت تھی، علی ولی اللہ کی اپنی ولایت تھی، یعنی ہر ضرب کے ساتھ توحید، رسالت، ولایت پردے میں رہی۔ 12 چشمے، ایک جگہ پانی کے، ایک جگہ ولایت کے، 12 اور 12 کتنے؟ 24، توحید 25، نبوت 26، ولایت 27۔ یہ 27 اثر پہلے تھے۔ آج علی کا 11واں بیٹا مسکرا کے کہہ رہا ہے 27 اثر ہے نا، اور ایک ہی دفعہ کعبے سے ہونا، کعبے کی دیوار سے اپنے سپاہی کا بڑے اسرار ہیں، چند آج بتا دیے، اور آہستہ آہستہ جیسے ہی مسئلے ہم متفاہمی ہوگی بتاتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات میں پھر وہی دہراؤں گا، بس سمیٹتا ہوں، گھڑی کی طرف مت دیکھیں، کہ آپ پر موقوف ہے۔ خدا کہ میرے امام زمان خود فرماتے ہیں جب تم چاہو گے تو ہم آئیں گے نا۔ خود امام زمانہ نے فرمایا کہ اکثر دعا بے تاجیل الفرج، کہ تاجیل ظہور کی، تاجیل فرج کی دعا اکثر کثرت سے مانگو۔ کیوں؟ مجھ پہ احسان نہیں، فإن فیہ فرج، اس میں تمہاری اپنی آسانیاں ہیں۔ میں آؤں گا تو رزق سے بے نیاز ہو جاؤں گے، میں آؤں گا تو ڈاکٹر کی محتاجی نہیں رہے گی، میں آؤں گا وبائیں نہیں ہوں گی، بلائیں نہیں ہوں گی، دشمن کا غلبہ نہیں ہوگا، کرایہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سراسر سریا تک عالم رنگ کو ایک سکند اور جست میں طے کر جاؤ گے۔ یہ تو موالیوں پہ موقوف ہے بابا۔ تو جناب سارا کا واقعہ ہے نا کہ جب فرشتے آئے اسحاق پیدا ہوگا، آئے تھے نا، سورہ ہود پڑھنا، تو جناب سارا نے آگے کیا کہا؟ آلے دو وہ انا عجوز، جاگنا، معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، ابراہیم کا حرم، معصوم کی زوجہ، معصوم کی ماں، دائیں بائیں 2 عصمتوں کا قلعہ ہے، درمیان میں محصور رہنے والی حیثیت کو کہہ رہے ہیں سارا۔ فرشتے لائے خوشخبری، بچہ ہوگا، کہ جا آلے دو العجوز، کیا میں بچہ جنوں گی اس بڑھاپے میں؟ توجہ، روزہ کافی پڑھنے میں جاتے، کافی سے بڑی کتاب تیرے مطلب ہے اور کوئی نہیں، بس اس کا لکھا نا او اللہ یا ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو وحی کی، انہا ستلہو وَيُعَذَّبُ أَوْلَادُهَا 400 سَنَةً بِرَدِّهَا الْكَلَامَ عَلَيَّ، کہہ دے اپنی زوجہ سے کہ چلے گی بھی ضرور، اسے ماں ضرور بنائیں گے ہم، لیکن یہ جو اس نے ہمارے کلام کی رد کی، ہمارے کہے پہ تعجب کیا، تو اسحاق کی اولاد پورے 400 سال عذاب میں رہے گی۔ جی فقط بات کو دہرایا سارا نے، 400 سال اولاد معذب رہنے کی وعید ملی، اور کیا حشر ہوگا اس کم وقت کا جب سے بات دہراتا نہیں، سن کے انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ توجہ، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روزہ کافی میں یہ بھی امام شیخ فرما رہے ہیں، یہی واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ جب 230 سال مسلسل بنی اسرائیل فرعونیوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے 230 برس کے بعد پھر کیا کیا؟ موسیٰ کی ہمراہی میں، معیت میں، سجو و بقو 40 صباحا، مسلسل 40 دن گریزاری کی، معافی مانگی، فحتی عنہم 70 و 100 سنہ،
اللہ نے باقی 170 سال معاف کر دیے، کہا چونکہ تم نے گریہ زاری کی، ٹھیک ہے تمہارے عذاب کا وقت ختم، بس ہم پرسوں فرعون کو پکڑ رہے ہیں، اسے نیل میں غرق کریں، جاگنا حلال ہو میری آنکھوں میں آگے ڈالو۔ تمہارا امام فرما رہا ہے کذالک لو فعلتم لفرج اللہ عنکم، ایشیو اگر تم بھی ایسا کرو کہ تڑپ تڑپ کے رو رو کے دعائیں مانگو تو وقت سے پہلے بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ ہاں وَإِن لَمْ تَكُونُوا يَنْتَهِي هَذَا الْأَمْرُ إِلَى مُنْتَهَاهُ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ امر اپنی انتہا تک پہنچے گا، پھر جس دن اللہ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ آنے والے کا تو نقصان نہیں، انہو حاضر مع اللہ بالیمین، وہ تو اللہ کے ساتھ حاضر ہے، جس کی محفل میں اللہ ہو اسے بندے کی کیا غرض، غرض تو ہمیں ہے کہ جتنا جلدی چاہتے ہو اتنا تڑپ کے دعائیں کرو۔ صلح پڑھ لیجیے بابا۔ بس بیٹھ 4 مجالس میں آپ نے میرے مولا کی رعایا اور سپاہیوں کی صفتیں سنی، کل بھی گفتگو ہوگی ان کے اصحاب پر بھی، لیکن اب جو کہنا ہے مجھے قرآن کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں، اب مجھے امید ہو چلی ہے کہ لوگ سمجھیں گے بھی اور دل دھڑکیں گے بھی نہیں۔ ہاں بس اب چند لمحے میری طرف دیکھیں، تاکہ اس عزاخانے کے جو مہمان صرف شبیر کے پرسے کے لیے آئے تاریخ ستم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے رونے والے کی آشنائی نہیں، پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے آنسو سے رابطہ مومن کا خود بخود ہو جاتا ہے، جو رونے آیا ہے 5-7 منٹ پڑھنا ہے مجھے۔ مقتل کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی تقریباً سبھی پڑھی، تو رونے والوں مجھے 3 خون 3 لہو ایسے نظر آئے کہ جو نہ کسی پانی سے دھل سکے اور نہ کوئی دھونے والا انہیں دھو سکا۔ اللہ سبحانہ اللہ پھر سن لو جو نہیں سمجھے، 3 مظلوم ایسے ہیں کہ جن کے خون دنیا کا پانی نہیں دھو سکا، دنیا کا کیا کوئی پانی نہیں دھو سکا، جنت کا پانی بھی نہیں دھو سکا۔ سادات مومنین سے معافی مانگتے ہوئے، دل نازک ہوتے ہیں رونے والوں کے، دکھیں گے۔ سب سے پہلا لہو رسول کی بیٹی کے سر میں، اللہ سبحانہ اللہ کس غم کے سوا کسی غم میں اشتباہ نہ کرے۔ میں نے کیا کہا؟ پڑھ کے دیکھو کتابیں، جب دنیا سے چلی ہے بی بی علی نے قناتیں لگائی، جناب سامنے شام مصروف غسل، قنات کے باہر کرسی پہ بیٹھ کے امام حق مسائل تلقین فرما رہے ہیں، کتابیں کہتی ہے سید و غیر سید و کانہا خرت مغشیۃ علی الارض، ایسے آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی زمین پہ گرا ہو۔ علی نے طلب کے پوچھا فضاد کون گرا؟
میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں کہہ چکا ہوں. میں نے کہا نا فضا اور مسافر شام غسل دے رہی ہے اور ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا امام پوچھ رہا ہے فضا کون گرا؟ کہا مولا ہم دو ہی تو آئے تھے, ایک کا نام لے رہے ہو, ظاہر ہے شام کی مسافرہ گری. فضا گری کیوں؟ کہا مولا مصدر شریعت کے گھر میں وہ مسائل سے واقفیت رکھتی ہوں, جانتی ہوں کہ پانی کو ہر عضو میت پہ تسلسل کے ساتھ بہنا چاہیے. بلا تشبیہ تیرے حرم محترم کا ہاتھ پہلو پہ ہے. یاری میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں کہ بطول کا ہاتھ پہلو سے اٹھ جائے. بی بی ہاتھ نہیں ہٹاتی, ماں کی حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی, گر پڑی. سینے میں پتھر کھڑی گولی کر رہے. علی روئے, جی مار کے روئے. رونے کے بعد بلا تشبیہ ہاتھ کو دامن عباس سے لپیٹا, بلا تشبیہ ہاتھ کنات کے اندر پھیلایا. فضا میرا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ رکھ دو. حسنین کی پاک اماں کا ہاتھ میں علی خود ہٹاؤں گا. بلا تشبیہ ہاتھ پہ ہاتھ آیا. علی نے زور لگایا کہ ہاتھ اٹھاؤں. کتابیں بتاتی ہاتھ نہیں اٹھا. علی نے ایک لمحے کو سوچا اچھا یہ بات ہے. اب علی سنبھل کے بیٹھے, اب ید اللہ کی طاقت استعمال کرنے کا ارادہ کیا. ارادہ کرنا تھا کہ تخت حسب پہ میت پڑھ گیا. کہا یا علی تجھے پیارے بیٹے حسین کا واسطہ, یا علی تجھے حسین کی قسم میرا ہاتھ میرے پہلو سے نہ ہٹانا. اللہ شکر اللہ. ابھی یہ سب میں جا کے اپنے بابا کو دکھاؤں گی کہ بابا دیکھ میرے بعد میری بیٹی سے سلوک کیا ہوئے. بس ایک ہی جملے میں ختم کرنے لگا ہوں. یہ پہلا خون ہے جو نہیں کھویا گیا. دوسرا خون اس کتے کا ہے جو آخری سجدے کے وقت حسین کے تلے عطا تھا. اللہ اکبر. جلیل القدر علماء ربانی دین کی تحقیق سنانے لگا ہوں آپ کو, عام آدمیوں کے نہیں. ربانی علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ خاتون جنت بیٹے کا کرتا کوثر کے کنارے لے جاتے ہیں. سارا دن بی بی مل مل کے ہوتی ہے. شام کو رو کر بابا کے پاس آئے, بابا آج بھی خون نہیں اترا. بابا دیکھ لے میرے حسین کا پیرا آج بھی خون نہیں اترا. شام کو کہتے بابا آج بھی میرے حسین کا کرتا خون آلود ہے. بیٹا کے قدرت سے آواز آتی ہے بطول کیوں میری جنت میں ماتوں کو پاک کرتی ہو, کیوں خونوں سے مسلح چھڑاتی ہو. جب تک قیامت کے دن میں حسین کے قتل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ خون دنیا کا کوئی پانی نہیں دھو سکتا. بہت ہو چکے ہو, زیادہ امتحان لینا مقصود نہیں. بس ہاتھ جوڑ کے ایک ہی فکرے میں تیسرا خون بتا رہا ہوں. تیسرا خون ان کانوں کا ہے. اللہ